جانا ہے کہ آپ کی شخصیت کس قدر عظیم تھی۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر رب کائنات نے فرمایا یہ لوگ ہیں، تو اشارہ کس طرف ہے؟ تو اشارہ اس کے ماقبل کی طرف ہے، جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ابتدائی سورہ بقرہ کی آیات کریمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لا ریب فیہ، شک اس میں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور فرمایا ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہیں اس کے اندر متقین کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں متقین کی چند صفات بتائیں۔ پہلی صفت یہ بتائی الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور یعنی جو کچھ نہیں دیکھا ہے ان کو مانتے ہیں، ایمان کے لوازمات جو ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد دل سے ایمان لانا ہے، یعنی وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی ایمان وہ دل سے لاتے ہیں۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسری صفت بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بتائی کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو کچھ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ 5 صفات ہیں جو رب کائنات نے متقین کی ارشاد فرمائی ہے، اور اس 5 صفات کو بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، صلہ کے طور پر کبھی با بھی آتی ہے، اور یہاں علی آیا ہے، علی ھدم، یہ ہدایت پر ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت جو جس کے ساتھ با صلہ آتا ہے وہ ہدایت پذیر ہوتے ہیں، اور جس پر علی صلہ آتا ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ۔ یہاں رب کائنات نے 5 صفات متقین کی ارشاد فرما کے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جنہوں نے ان 5 صفات پر عمل کر لیا تو وہی لوگ
ہدایت یافتہ ہیں اور دنیا اور آخرت کے اندر انہی کے لیے فلاح ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ خطاب تو رب کائنات کا ہر کسی کو ہے، اگر ہم بھی ان صفات کو صحیح معنوں میں اپنائیں تو اسی زمرے کے اندر جن کے متعلق رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو اسی زمرے کے اندر، اسی گروہ کے اندر ہر مسلمان مومن اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ کوشش کاوش شرط ہے کہ وہ اپنی کوشش کاوش سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو صفات بیان کی ہیں ان پر عمل پیرا ہو، تو پھر وہ متقین ہے۔ تو متقین کا جو افضلیت ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی عیاں نہیں، کہ رب کائنات نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ساتھ ہونا ہے وہ متقین کے ساتھ ہے۔ تو متقین کی علامت بتائیں 5۔ تو پہلی صفت بتائی الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر غیب سے مراد وہ ایمان کے وہ چیزیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے مان لیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ اس لیے کہ یہ اس پر ایمان لانا یہ متقین کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اور اس کے بعد جو ہے جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مانتے ہیں، ملائکہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مانتے ہیں، اچھی بری تقدیر کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ غائب چیزوں پر ایمان رکھنا یہی متقین کی پہلی علامت ہے۔ اور ایمان کا درجہ کس طرح ہو کہ ایمان کا درجہ سب سے بلند ہو، ایمان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہو، یعنی ایمان کسی چیز کو ماننا ہو تو ایسے طریقے سے ماننا ہو کہ پھر اس کے اندر جو ہے کوئی شک شبہ نہ ہو، شک شبہ۔ حضور علیہ السلام کے اس غلام، یہ شمع رسالت کا جو عظیم پروانہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا ایمان کس درجے کا ہے؟ سیر حاصل گفتگو تو ان کے واقعات اور ان کے قرآن و حدیث کے اندر جو فضائل ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے فرمان سے، ایک فرمان سے میں اس بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لو وزن ایمان ابی بکر لجمیع الامتی لرجع، فرمایا کہ اگر ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وزن کیا جائے کس کے مقابلے میں؟ جمیع امتی، ساری امت کے مقابلے میں، تو پھر بھی پلڑا سیدنا ابو بکر صدیق کا بھاری رہے گا۔ اب اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ اب دوسرے پلڑے میں جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تولا جا رہا ہے، اس پلڑے کے اندر، دوسرے پلڑے کے اندر کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں۔ حضور کا فرمایا ہے جمیع امتی، ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے کے اندر ابو بکر صدیق کا ایمان لا رجع، تو اس وقت بھی ایمان کا پلڑا جو ہے وہ ابو بکر صدیق کا بھاری ہوگا۔ تو ایک پلڑے کے اندر صرف ایک ایمان ہے، صدیق اکبر کا ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے پلڑے کے اندر اجلہ صحابہ کرام کا ایمان ہے، بڑے بڑے صحابہ کرام، اور اس کے بعد سارے صحابہ حضور کی امت میں ہے نا وہ،
اور اس کے بعد پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اولیاء کرام ہیں، بڑے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء کرام کا سب دنیا جہان کے جو ہے پیر پیغمبر رسولوں کو چھوڑ کر حضور کی امت کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا جہان کے تمام مشائخ، علماء کرام، اولیاء کرام، محدثین، مفسرین، تمام کا جو ایمان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ ایمان ہے کہ ان کا ایمان اس درجے کا ہے کہ تمام امت کا ایمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ متقین میں سب سے پہلی علامت سیدنا ابوبکر صدیق کے ایمان کا وزن اور ایمان کی عظمت یہ ہے۔ قرآن مجید نے دوسری علامت ارشاد فرمائی متقین کی، فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری علامت بتائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا، نماز قائم کرنے سے مراد ہوتا ہے نماز کو دل سے پڑھنا، دل سے پڑھنا، کسی چیز کی جو حقیقت ہے اس حقیقت حال کو دیکھ کر اسی طرح نماز کو ادا کرنا۔ نماز کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک باطنی رخ ہوتا ہے۔ دل سے ادا کرنا یہ ہے کہ ہم جس وقت کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اپنا وضو کرتے ہیں، یا غسل کی ضرورت ہوتی ہے تو غسل کرتے ہیں، تو جس طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے ظاہر پاک ہونا ہے، اسی طرح نماز کے ادا کرنے کے لیے باطن کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، دل کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کے لیے ایک ظاہری سبب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف کے، تو یہ ظاہر ہے کہ کعبہ کہاں ہے، کتنا دور ہے، لیکن منہ طرف کعبہ شریف کے۔ اور اس کا باطن یہ ہے کہ جس طرح ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہے، اسی طرح ہمارا دل رب کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، رب کعبہ کی طرف۔ یہ نماز کی حقیقت ہے۔ اور ایمان متقین کی علامت بتائی رب کائنات نے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ مجھے نماز کے فضائل پر گفتگو نہیں کرنی، مجھے یہ بتانا ہے کہ نماز کے قائم کرنے میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے، یہ بتانا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام یہ مقام ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر اپنے اس بارگاہ کے اس غلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حیات کے اندر اپنے مصلی کا امام بنا دیا تھا۔ یہ ایسا تھوڑا بنایا، اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نماز کو یہ مقام حاصل نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کبھی اسے اپنے مصلی کا وارث نہ بناتے، اپنی حیات کے اندر اپنے مصلی کا وارث بنا دیا۔ حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ نماز کے جو علم ہے، نماز کے متعلق جو معلومات ہیں، نماز کا جو اہمیت ہے، اس کا ظاہر و باطن جو ہے حضور جانتے ہیں۔ حضور کے توسل سے جو علم منتقل ہوا سیدنا ابوبکر صدیق میں، وہ کسی اور میں منتقل نہ ہو سکا۔ یہی وجہ تھی کہ مصلی امامت کا وارث سیدنا ابوبکر صدیق کو بنایا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر رسول بھی ایمان لایا اور مومنین بھی ایمان لائے۔ لیکن ایمان لانا مومنین اور رسول کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو کسی کے کہنے پر مانتے ہیں، رسول جو مانتا ہے تو دیکھ کر مانتا ہے۔
ہم عرش کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر قدم لگے ہیں، ہم کعبہ قوسین کی بات کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ قوسین میں بیٹھ کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر آئے ہیں۔ رأیت ربی فی احسن صورۃ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت انداز میں دیکھا۔ تو ایمان کے اندر بھی رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کی بارگاہ کے یہ عظیم ہستی سیدنا ابوبکر صدیق، ان کا ایمان سب سے بلند، جس کو حضور علیہ السلام نے ان کے ایمان کا وزن بتایا کہ ساری امت کا ایمان ایک طرف اور صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف، پلڑا تب بھی ابوبکر صدیق کا بھاری رہے گا۔ نماز کے حالت میں جو متقین کی دوسری علامت تھی، اس کے اندر بھی رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو قائم اگر سیدنا ابوبکر صدیق دوسرے صحابہ سے کم جانتے ہوتے تو مصلی رسول کا وارث کوئی اور ہوتا۔ پتہ چلا کہ جب حضور علیہ السلام نے اپنے ظاہری حیات کے اندر اپنے مصلی کا وارث بنا دیا تو نماز کی اقامت اور نماز کا علم بھی آپ سب سے زیادہ جانتے تھے۔ لہذا حدیث پاک میں آیا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے تشریف لے گئے، اور میں نے عرض کیا کہ جب بھی حضور علیہ السلام کہیں تشریف لے جاتے تو مصلی امامت کے وارث جو تھے سیدنا ابوبکر صدیق ہوا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ نماز ظہر کا جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو نماز جاری تھی، امامت جاری تھی مسجد نبوی کے اندر، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام چونکہ دیر سے تشریف لائے تھے تو پچھلی جو صف تھی اس کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، امام الانبیاء نے تشریف لے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ پر یوں ہاتھ مارے، یوں الٹے ہاتھ پر سیدھا ہاتھ یوں مارا، اس وجہ سے کہ آگے والوں کو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں۔ اب جب یہ تالیاں بجیں تو پھر آگے والی صف میں سے جگہ چھوڑ دی گئی، حضور دوسری صف میں تشریف لے آئے، پھر دوسری صف والوں نے دیکھا، انہوں نے تالیاں بجائیں، الغرض جتنے بھی صفیں تھیں ہر صف کے اندر حضور آتے گئے، ادھر تالیوں کا شور مچتا گیا، ایک عجیب قسم کا سما بن گیا کہ تالیاں بجنے لگیں۔ وہ مصلی امامت پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جو نماز ادا کر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی، دل میں سوچنے لگے کہ یہ غیر معمولی حرکت، تالیوں کی آواز سوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، جب حضور کو دیکھا مصلی چھوڑنا چاہا، میرے آقا نے فرمایا ابوبکر مصلی پر قائم رہو، نماز پڑھاؤ۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرے حبیب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مصلی پر کھڑا رہنے کا حکم دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق پھر بھی واپس پلٹ آئے، پیچھے آئے اور مصلی امامت پر حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور نماز کو پڑھایا۔ نماز پڑھانے کے بعد جب نماز ختم ہوئی، امام الانبیاء نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے ابوبکر، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مصلی پر قائم رہو، نماز پڑھاؤ، میرے کہنے کے باوجود تو واپس کیوں پلٹ آیا؟ قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق پر کہ صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جی تو یہ چاہتا تھا کہ آپ کا حکم مانوں، مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاؤں، لیکن ایک طرف یہ حکم تھا اور ایک طرف ادب تھا۔ ادب نے کہا ابو بکر تیری کیا مجال کہ امام الانبیاء پیچھے کھڑے رہے اور تو مصلی پر کھڑا ہو کر امامت کرتا رہے۔ تو یا رسول اللہ
مجھے اس ادب نے پیچھے پلٹا دیا، پیچھے پلٹا دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظہری حیات میں ہوتا تھا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں متقین۔ نماز اگر سب سے عظیم نہ ہوتی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیاستہ کی صحیح روایت، حضور نے فرمایا عائشہ جاؤ اپنے والد سے کہو کہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ ابا جان، میرے والد نرم دل کے مالک ہیں، جب آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو ان سے رہا نہیں جائے گا، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ یا رسول اللہ کسی اور کو حکم ارشاد فرما دے۔ فرمایا نہیں عائشہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری امت کو نماز پڑھائیں۔ ہماری ماں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو حکم فرما دے۔ فرمایا عائشہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہی نہیں کہ جس امت کے اندر، قوم کے اندر ابو بکر موجود ہوں، ان کی موجودگی کے اندر کوئی اور نماز پڑھائے۔ یہ اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پر کوئی اور کھڑا ہو۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور یہی بخاری شریف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت علالت میں ہیں، چونکہ اجازت فرما دی تھی کہ ابو بکر اب میری امت کو نماز پڑھاؤ۔ یہ تیسرا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف فرما تھے۔ 3 دن سے یہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ تیسرا دن تھا، پیر کا دن۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا اور دل نے چاہا کہ آج دیکھوں کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے میرے غلام کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بس جی نے چاہا، اور وہ جو حجرہ مبارک صف مبارک کے تیسری صف کے برابر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پردہ اٹھایا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ پردہ اٹھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی شعاعیں مسجد نبوی پر پڑی تو در و دیوار روشن ہو گئے۔ امام بخاری کہتے ہیں، محدثین اس پر گفتگو کرتے ہیں، اگر پردے کی آواز نہیں آئی تھی، اگر نور نہیں تھا تو پھر پردے کی آواز تھی، کان صحابہ کرام کے مشتاق تھے۔ بس پردہ اٹھا، اس کے سرکنے کی آواز سنی، صحابہ کرام کی نگاہیں کعبے سے مڑ کر امام الانبیاء کی طرف ہو گئی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ اٹھایا تو اس وقت صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ جو ہی پردہ اٹھا، صحابہ کرام کے کانوں تک وہ پردے کی آواز آئی تو صحابہ کرام کی نگاہیں جو ہے، چہرے جو ہے، وہ کعبے سے مڑ کر امام الانبیاء کی طرف ہو گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ اٹھایا تو جو یہ حدیث کا جو راوی ہے وہ صحابی کہتا ہے کہ ہم نے چاہا کہ آج امام الانبیاء کے دیدار میں نماز کو ترک کر دے۔ ہم نے امام الانبیاء کو دیکھا تو یوں لگا گویا کہ قرآن کھل گیا ہے۔ امام الانبیاء کے چہرے کو دیکھا گویا کہ قرآن کھل گیا ہے، اور ہم نے چاہا کہ اپنی نمازوں کو توڑ ڈالیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز فرما رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب غلاموں کی یہ حالت دیکھی کہ سب کے چہرے کعبے سے مڑ کر میری طرف ہو گئے ہیں، فرمایا اتموا صلاتکم وآخر الستر، حضور نے پردہ گرا دیا، فرمایا میرے غلاموں نماز کو مکمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنا چہرہ تمہارا پھر گیا ہے تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ وَأَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ کے کیا معنی ہے؟ اگر ٹوٹ جاتی تو فرماتے اے میرے غلاموں نماز توڑ دی تم نے، نماز کو دوبارہ پڑھو۔ لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ میرے غلاموں میں تمہارے عشق کا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تمہارے چہروں کا قبلہ تو ہے جو ہوتا ہے، تمہارے دلوں کا قبلہ کیا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا نماز کو باقی رکھو، اسی کو مکمل کرو۔ یہ روایتیں میں نے سنائی، بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امام ہوتے تھے، امام، اور یہ حق جو اللہ تبارک و تعالی نے متقین کا فرمایا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں،
متقین کی علامت بیان کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کو قائم کرنے میں اس قدر آپ مستحکم تھے کہ رب کائنات کے حبیب نے اسے اپنی حیات کے اندر اپنی مصلی کا وارث بنا دیا تھا۔ اچھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظہری حیات کے اندر مصلی کا وارث بنا دیا ہے ظہری حیات میں، تو بعد میں خلافت کے معاملے میں کیوں اس طرح کے واقعات آ گئے؟ بھئی جب وہ حضور کے مصلی کے وارث ہیں تو خلافت کے بھی وہی وارث ہیں، اگرچہ قرائن اور بھی ملتے ہیں حدیث قرآن حدیث کے اندر۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے یہ مسئلہ درکار ہے، فرمایا کہ کل آنا۔ عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جاننے والی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں نا، بھولا بن کرتے ہیں کہ ایک سال کے آگے۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ اگر میں کل آؤں آپ نہ ہوں تب، یعنی آپ اس جہان سے چلے جائیں تو؟ فرمایا میں نہیں ہوں تو ابو بکر صدیق سے مل لینا۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح کے واقعات کئی ہیں، جب بھی کوئی بات آئی پہلا نام ابو بکر صدیق کا آیا۔ صحابہ کرام کا جب بھی نام لیا گیا تو سب سے پہلا نام حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا لیا۔ ابو بکر صدیق کا جو دو صفتیں بیان کی میں نے متقین کی، تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو ہمیں نے رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا تو رزق جو ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو صحیح مالوں کے اندر جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ اس کا مال ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے تو 2.5% نہیں دیتے، اور آج کی حکومت جتنا ٹیکس لگا دے بڑی خوشی سے یا ناخوشی سے دینا پڑتا ہے، اور اگر خوشی سے سب دیں سب لوگ اللہ کا حق سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر حق مقرر کیا ہے، ہر بندہ 2.5% نکالے جس کو اللہ نے دیا ہے، تو دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر کوئی غریبی نہ رہ جائے۔ تو مما رزقناہم ینفقون، رب کائنات نے فرمایا جو رزق ہم نے دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، سارا بھی نہیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے انفاق کے اندر؟ انفاق فی سبیل اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں رکھتے اپنے لیے۔ وہ غزوہ تبوک کا موقع جہاں آقا علیہ السلام نے جہاد کے لیے مال اور جان کا اعلان فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا اثاثہ دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جبریل امین اتر آئے تھے، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام ابو بکر صدیق یہ کھجوروں کے پتوں کے ساتھ انہوں نے اپنے چادر کو پیوند کیوں لگائے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ اس شمع رسالت کے پروانے نے سارا مال اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع کرا دیا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توسل سے ان کو سلام بھیجتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، یہ شان ابو بکر صدیق کی ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو سب کچھ تو دے دیا۔ اب اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سیدنا صدیق اکبر کو دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں کون ہوں کہ میں رب سے ناراض ہوں؟ یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، یا رسول اللہ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ میں تو سب کچھ دینے کے باوجود یہ سوچ رہا ہوں کہ رب نے منظور کیا یا رد کر دیا۔ جب یہ حالت ہوتی ہے تو پھر رب کائنات اس اپنے حبیب کے اس غلام کی صفات قرآن میں بیان کرتا ہے،
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یقیناً دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا کون؟ وہ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ یہاں آپ بیان صفات بیان سن رہے ہیں متقین کی، متقی کی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متقی نہیں، بلکہ رب کائنات نے انہیں اتقا کے مقام پر فیض کیا ہے۔ اتقا کے مقام پر وہ جو سب سے بڑا متقی ہے وہ دوزخ کی آگ سے نجات پا گیا، دوزخ کی آگ سے آزاد ہو گیا۔ یہ عتیق جو لفظ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، یہ جو لقب ہے، یہ معاشرے نے نہیں دیا، یہ قوم نے نہیں دیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مال جمع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، میرے آقا نے بھی ساتھ ارشاد فرمایا، اے ابو بکر انت عتیق من النار، آج کے بعد تو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے، دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید سورۃ اللیل کے اندر یہ ارشاد فرمایا، آخری حصے کو پڑھ رہا ہوں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جو اپنے مال کو صاف ستھرا کرنے کے لیے دیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مال کیوں دیا؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ارے اس گھر کا سارا اثاثہ، دیا سلائی، مٹی کے تیل تک ابو بکر نے قربان کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا کسی کا اس پر احسان تھا؟ فرمایا نہیں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، کسی کا ان پر احسان نہیں تھا۔ تو مولا کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس نے رب کائنات پر احسان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اس نے یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا ہے۔ اور سنو، جب اس نے راضی کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو رب کائنات نے اسی وقت فرما دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ جو اللہ، جس ذات پر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے جس پر، تو پھر کسی کے مال میں غبن کرتا ہے؟ کسی پر وہ دھوکے سے مال کو ہتھیاتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ رب کائنات نے جن کے متعلق سند عطا فرما دی کہ جہنم کی عذاب سے ہمیشہ آزاد ہے، قرآن کا مضمون بنا دیا، خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خرچ کو اس طرح بیان کرے، ان سعیکم لشتی، اے لوگو تمہاری کوششیں جدا جدا ہے، ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں جدا جدا ہے۔ واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اے لوگو تمہاری کوششیں جدا جدا، تم میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مال دیتا ہے اور متقی بن جاتا ہے، بھلائی کی تصدیق کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ کوئی وہ ہے جو اپنا مال دیتا ہے مزکا کرنے کے لیے، مصفا کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اور متقی بننے کے لیے، جو ایسا کرتا ہے ہم اس کے لیے آسانی کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور تم میں سے کوئی وہ ہے کہ جو مال میں بخل کرتا ہے اور جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، اور پھر ایسا کرتا ہے، جب وہ ایسا کرتا ہے، بخل بھی کرتا ہے، جھوٹ کی تصدیق بھی کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے تنگی کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ بالاتفاق کسی کو اس پر اعتراض نہیں کہ یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی، وہ جو اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہے، متقی بنتا ہے، جو حق کی تصدیق کرتا ہے، جس کے لیے رب راستے کشادہ کرتا ہے،
وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے جو بخل کرتا ہے اور جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، جس کے لیے رب کائنات تنگی کے راستے کشادہ کرتا ہے، وہ ولید بن مغیرہ ہے۔ ولید بن مغیرہ، دو ذاتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ رب کائنات نے جگہ جگہ ان کے تذکرے کیے ہیں۔ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ، دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ جو الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ چوتھی صفت متقین کی ارشاد فرمائی، وہ اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو کچھ آپ کے بعد، آپ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ من بعد نہیں کہا، من قبلک فرمایا۔ اگر من بعد ہوتا تو کوئی ایرا غیرہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا، جب نازل جس پر ہوگا تو وہ نبی ہوگا۔ رب کائنات نے اس مقام پر من قبلک فرمایا کہ آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا، تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، 100 صحیفہ نازل ہوا۔ رب کائنات نے پہلے کا فرمایا، بعد کا، اس لیے کہ بعد میں کچھ نازل ہونا ہی نہیں۔ وہ پہلے انبیاء کرام تھے، ان کے متعلق تھا حضور علیہ السلام کی صفت، ہر نبی کہتا تھا میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے رہے کہ میرے بعد احمد آئے گا، محمد آئے گا، اپنی امت کو کہتے رہے۔ لیکن جب محمد آ گئے، آپ پر نبوت ختم، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس قرآن کی اس آیت کے اندر جو متقین کی چوتھی علامت ہے، یہ خاتم النبیین حضور علیہ السلام کی نبوت کی خاتمیت پر دلیل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا کردار ہے اس میں؟ وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار ہے کہ مسلمہ قذاب نے حضور علیہ السلام کی حیات کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ہی حضور علیہ السلام وفات آپ السلام نے وفات پائی تو اس نے پہلے وہ نبی کو مانتا تھا، اور جس وقت حضور نے وفات پائی تو کہنے لگے کہ تو فوت ہو گئے، اب میں ہی نبی ہوں۔ تو اس نے فوراً ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کیا، اب سیدنا ابو بکر صدیق نے سنا حالات سازگار نہ تھے، لیکن یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم سپاہی، یہ پہلا مجاہد سیدنا ابو بکر صدیق، حالات کے سازگار نہ ہونے کے سبب آپ نے اس بات کو مؤخر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا اور کام ہوتے رہیں گے، جس نے میری آقا کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے سب سے پہلا معرکہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے پھر لشکر ترتیب دیا، حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر آپ نے لشکر بھیجا۔ ادھر 35,000 کی تعداد تھی اور ادھر 10,000 کی تعداد تھی، 35 لاکھ اور 10 لاکھ کی تعداد تھی۔ 10 لاکھ یہ لشکر لے کر گئے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے کئی دنوں کی جنگ کے بعد، جو وسیع ایک واقعات ہے، کئی دنوں کی جنگ کے بعد اور کئی حفاظ صحابہ کرام کے شہید ہونے کے بعد مسلمان فاتح ہوئے۔ تو اس کے خاتم النبیین کے پہلے مجاہد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت احمد دباغ ایک بہت بڑے روحانی اور علمی عالم ہو گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک بات لکھی، ان کی کتاب ہے الابریز، ان کے ملفوظات پر ہے الابریز۔ تو ان اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو حضور کے خلفاء ہیں، آقا علیہ السلام کے خلفاء، ان کو رب کائنات نے جو شانیں عطا کی ہیں، یہ خلفاء کی شانیں یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مظہر ہے۔ خلفاء حضور علیہ السلام کا، خلفاء راشدین حضور علیہ السلام کا مظہر ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی شان ملی ہے
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شان حضور کا مظہر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی شان یہ ہے شجاعت، شجاعت جو ہے مولا علی کی شان ہے، حضرت علی کی شان۔ فرمایا کہ شجاعت حضرت علی کی شان ہے، علی کی شان شجاعت ہے، اور یہ شجاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مظہر ہے شجاعت کے اندر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خلفاء کے ذریعے وہی چیزیں منتقل فرمائی ہیں۔ فرمایا کائنات دنیا کے آخر تک جو بھی شجاعت کا پیکر بنے گا اسے شجاعت سیدنا علی کے سینے سے ملے گی، اس وجہ سے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا مظہر ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا مظہر ہے۔ کائنات کے ختم ہونے تک جب بھی کوئی سخاوت کرے گا تو وہ سخاوت انہیں درگاہ بارگاہ عثمان سے ملے گی، اور اس لیے کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کے مظہر ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عدالت ہے، عدل۔ تو عدل سینہ فاروقی سے امت کے اندر تقسیم ہوا، اس وجہ سے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل کے مظہر ہے، اور پھر حضرت صدیق اکبر کس چیز کے مظہر ہے؟ تو حضرت احمد دباغ فرماتے ہیں سنو لوگو، سیدنا ابو بکر صدیق ایمان مصطفیٰ کے مظہر ہے، ایمان مصطفیٰ کے مظہر ہیں۔ جس کسی کو ایمان ملے گا تو سینہ صدیق اکبر سے ملے گا، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایمان تبھی ہوگا جب سینے کے اندر دل کے اندر ایمان محبت ابو بکر ہوگی، ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی تو ایمان کی حلاوت مٹھاس تبھی معلوم ہوگی۔ اس وجہ سے کہ ایمان کے مظہر حضور کے ایمان کے مظہر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری بات یہ تھی کہ متقین کی علامت یہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آخری وہ جو سورہ بقرہ کی اس میں آخری حصے ہے تیسری آیت کریمہ میں کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا آخرت پر ایقان یقین یہ تھا کہ جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا تو کچھ نفوس قدسیہ ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اپنا خیال گمان وہم سب کچھ یہ سمجھتے کہ ہم آخرت میں کھڑے ہیں، ہم آخرت میں کھڑے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آخرت کی یہ فکر، خشیت الہی کا یہ عالم کہ آپ کبھی تنکا اٹھا لیتے، تنکا، اور تنکے کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ کاش کہ تو مجھے ایک تنکا بناتا کہ آخرت کے دن مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہوتی۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھتے تو پرندے کو کہتے ہیں پرندے تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرا جی چاہتا ہے کہیں اڑ کر چلا جاتا ہے، جو چیز چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اور سب سے خوش قسمتی بڑی تیری یہ ہے کہ آخرت کے دن تجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ کاش مجھے ایک پرندہ بنا دیتا، اس لیے کہ مجھ سے آخرت میں باز پرس نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان کی عظمت تو سب سے اعلیٰ ہے، یہ قول جو بتا رہا ہوں یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خشیت الہی پر مبنی ہے کہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کس قدر تھی، اور آخرت کا رکان یقین کس طرح تھا کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اب آپ کے سینے کے اندر اس قدر آواز آتی تھی اور اس قدر آپ کا سینہ گرم ہو جاتا تھا، جس طرح ایک ہانڈی ہوتی ہے نا، ہانڈی جو آگ پر پک رہی ہو اور پکتے وقت اس سے آواز آتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سینہ مبارک کے اندر اسی وقت ہر وقت خوف خدا ملزم رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس خلیفہ اول جس کے متعلق رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سہل بن سعد حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ
میری امت پر فرمایا کہ حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی. یہ آخری حدیث تو یاد رکھنا، یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ محبت کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا. حب ابی بکر و شکرہ واجب ہے علی کل امتی، میرے ہر امتی پر واجب ہے، میرے ہر امتی پر واجب ہے کہ ابو بکر صدیق کی محبت دل میں رکھے اور اس کا شکر ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے.